السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس محبت بائی ہدا ماجد کا نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی. مے بی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اس کے بعد میں لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے دوں گی. مے بی آج ہی دے دوں. اگر آپ کا رسپانس اچھا ہوا نا تو پھر آج ہی آپ کا یہ اینڈ کروا دوں گی. اور کل انشاءاللہ رمض عشق کی لانگ ایپیسوڈ ملے گی 3 گھنٹے کی. اور اگر اس پر لائک کامنٹس نہیں ہوئے نا زیادہ سے زیادہ تو پھر میں نہیں کنٹینیو کروں گی. آپ لوگوں کو ہے نا کہ پلیز آپ کر دیں تو بھائی اتنی محنت لگتی ہے جب جا کے کہیں ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اور اس پر کام چل رہا ہے. تو کل انشاءاللہ 9 بجے آپ لوگ کو مل جائے گی شام کو. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ناول. اوکے یار اٹھ رہی ہو, صبر تو کرو. لیلا کھڑی ہوئی اور دونوں کیفے کی طرف چل پڑی. کیا کھاؤ گی تم؟ لیلا نے پوچھا. برگر کھاؤں گی, بہت عرصہ ہو گیا نہیں کھایا. کالج میں دوستوں کے ساتھ بہت کھاتی تھی. موٹی تو پھر بھی نہیں ہوئی. لیلا نے انائزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا. میں جتنا مرضی کھا لوں موٹی نہیں ہوتی. اور ایک میں ہوں یار, سن سن کر کھاتی ہوں کیونکہ میں موٹی بہت جلدی ہو جاتی ہوں. انائزہ کی بات سن کر لیلا نے ٹھنڈی سانس لی. ہاں ہاں کوئی بات نہیں, 4 دن کی زندگی ہے, خوب جی بھر کے کھایا کرو. اسمارٹ رہ کر کون سا انعام مل جانا ہے, انائزہ نے ہنستے ہوئے کہا. چلو آج تمہارے ساتھ برگر کھاتی ہوں. میں نے بھی آخری بار نہ جانے کب کھایا تھا. ان دونوں نے برگر لے کر ایک ٹیبل سنبھالا. واہ یار یہ تو بہت ٹیسٹی ہے, لیلا نے بڑا سا بائٹ لے کر کہا. ہاں یہاں کا تو واقعی بہت ٹیسٹی ہے. انائزہ برگر سے بھرے منہ کے ساتھ بمشکل بول رہی تھی. کچھ دیر تک وہ دونوں آرام سے برگر کھانے میں مصروف رہے جب ایڈورڈ آیا اور انائزہ کا بازو پکڑے اسے زبردستی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگا. انائزہ کا منہ برگر سے بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایڈورڈ کو کچھ کہہ نہ سکی. اس نے رکنے کی کوشش کی جو کہ ایڈورڈ نے ناکام کر دی. انائزہ نے پیچھے مڑ کر لیلا کی طرف دیکھا تو وہ پریشان نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. جب تک انائزہ بولنے کے قابل ہوئی تب تک وہ اسے ایک خالی جگہ پر لے آیا. Hey, are you mad? انائزہ غصے سے چلائی. کون تھا وہ؟ ایڈورڈ انگریزی لہجے میں اردو بولا تو انائزہ منہ کھولے اسے گورے کی طرف دیکھنے لگی. میں نے پوچھا کون تھا وہ؟ اس نے اپنی بات دہرائی. تمہیں اردو آتی ہے؟ بے دھیانی سے انائزہ کے منہ سے نکلا. یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. ایڈورڈ نے اس کا بازو دبایا. اوئے چھوڑو میرا بازو. تم ہوتے کون ہو مجھے سوال جواب کرنے والے؟ انائزہ نے اس کا ہاتھ چھٹکا. میرے ساتھ تو بات کرنے میں بھی تمہیں مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور وہ اپنے انگریزی لہجے میں نہایت غصے سے بول رہا تھا. میں کس کے ساتھ ہنس کر بات کرتی ہوں, کس کے ساتھ رو کر, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. سنا تم نے, اب جا رہی ہوں میں. وہ جانے لگی جب ایڈورڈ نے پھر سے اسے پکڑا. ایڈورڈ لیو می, ادروائز اٹ ول ناٹ بی گڈ. انائزہ حلق کے بل چلائی تو ایڈورڈ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ مزید ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل گئی. اقرا ایڈورڈ اس کے باریک ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری کیونکہ انائزہ نے اس کا نام پکارا تھا. کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ انائزہ جیسے ہی واپس کیفے میں آئی تو لیلا نے پوچھا. چلو ابھی اٹھو یہاں سے. انائزہ نے چیئرز اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا. ارے لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ. وہ اپنا بیگ سنبھالے اس کے ساتھ چلنے لگی. کسی جگہ بیٹھ کر بتاتی ہوں, صبر تو رکھو. وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھی. لیلا سننے کو بے چین تھی کہ ایڈورڈ نے اسے کیا کہا. تم ایڈورڈ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ انائزہ نے پوچھا. یہی کہ میں اس کے ڈیڈ یونی کے پرنسپل ہیں اور وہ نیو یارک کا رہائشی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے. ڈفر اتنا تو میں بھی جانتی ہوں. کچھ ایسا جو تم نے پہلے مجھے نہ بتایا ہو. نہیں ایسا تو کچھ نہیں, لیلا نے سوچتے ہوئے کہا. اوکے اس کا مطلب مجھے اس بارے میں انفارمیشن لینی ہوگی. انائزہ نے کہا تو لیلا کو حیرت ہوئی. کیوں, ایسا کیا ہے جو تم جاننا چاہتی ہو؟ لیلا کو تجسس ہوا. اس نے آج میرے ساتھ اردو میں بات کی ہے. واٹ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اردو کیسے آ سکتی ہے؟ اپنا سنبل. لیلا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. اس لیے تو میں تم سے پوچھ رہی تھی کہ تم اس بارے میں اور کیا جانتی ہو, کیونکہ وہ اردو بول بھی رہا تھا اور جو میں کہتی تھی وہ سمجھ بھی رہا تھا.
لیکن یار وہ تو یہاں پیدا ہوا، یہاں بڑا ہوا، پھر کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ اسے اردو آتی ہو؟ اور تم نے اسے کچھ کہا نہیں؟ میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے بتایا نہیں۔ ویسے عنائزہ، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے اس کے بارے میں۔ لیلا نظریں چراتے ہوئے بولی، کیا کیا چھپایا ہے تم نے؟ وہ ایک پاکستانی بالکل بھی نہیں پسند، اور اسی وجہ سے میں نے کبھی اس سے بات تک نہیں کی، کہیں وہ مجھے کچھ کہہ نہ دے۔ اور میں جانتی تھی وہ میرے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں۔ لیکن یار تم نے اسے پتہ نہیں کیا دیکھا جو تمہاری پہلی جرات کو بھی اگنور کر دیا، اور اب یوں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں لے گیا۔ اگر ایسا ہے تو واقعی وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کہیں وہ مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا اس تھپڑ کا جو میں نے اسے مارا تھا؟ عنائزہ نے کہا، کوئی پتہ نہیں یار، بس اس سے بچ کر رہو، سر پھرا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں کوئی بزدل لڑکی نہیں جس کے ساتھ کوئی بھی لڑکا ہاتھ صاف کر جائے گا۔ میرا نام بھی عنائزہ ہے، تم دیکھنا اسے کیسا سبق سکھاتی ہوں۔ ابھی بس مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ اسے پاکستانی کیوں نہیں پسند۔ میں تو کہتی ہوں کہ رہنے دو، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر؟ دفع کرو یار۔ لیلا پریشان ہونے لگی، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ خود کو مضبوط کرو، یہ زمانہ نہیں لڑکیوں کے ڈرنے کا۔ عنائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی میں تو یہاں پڑھنے آئی ہوں، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، میری فیملی پاکستان میں ہے، ان سے اتنی دور میں یہاں جو کرنے آئی ہوں صرف اسی پر فوکس دوں گی۔ اوکے بابا، میں تمہیں نہیں کہتی ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لینے کو ٹینشن مت لو، یہ کام میں خود ہی کروں گی۔ لیکن عنائزہ میں چاہتی ہوں تم بھی ان چکروں میں مت پڑو۔ اوف یار، اب جب بہت ڈرتی ہو تو چلو اٹھو، لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہمارے برگر تو وہیں رہ گئے۔ عنائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں بھوک تو میری بھی ختم نہیں ہوئی، چلو کوئی بات نہیں، صبح کھا لیں گے۔ لیلا کہتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ روحان روٹین وانٹی وی پر رومانٹک وائز ٹی وی پر رومانٹک موویز دیکھتا تھا، اور اس کا جم کا سارا سامان گھر ڈیلیور کروا لیا تھا۔ ایک روم میں وہ سارا سامان فٹ کروا کے رکھا اور روز جم کرتا، پھر اس روم کو لاک کر دیتا تاکہ عنائزہ نہ دیکھ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم مضبوط ہونے لگا تھا۔ آج مووی دیکھ کر پھر معمول سے زیادہ وقت 3 گھنٹے تک جم کرنے کے بعد وہ تھک کر کمرے میں آیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ عنائزہ کل واپس آئی اور روحان کو بستر پر لیٹے پائے۔ آج کیا ہو گیا ہے جو بستر پر لیٹے ہو؟ بیگ رکھتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے پاؤں بیڈ سے لٹکا کر لیٹ گئے۔ آ گئی تم؟ روحان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میری روح آئی ہے، وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولے۔ مذاق نہیں کرو، روحان معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ ہاں یہ معصومیت، وہ اس کے رخسار کو کھینچتی ہوئی بولی۔ آئی کیا کر رہی ہو؟ جنگلی بلیوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ روحان درد ہونے پر چلا اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی تو تم شکر کرو، میں نے جب یہ یونی سٹارٹ کی ہے تمہیں بخشا ہوا ہے، ورنہ تمہیں میرا پتہ ہے نا۔ اس نے سیدھا ہو کر چہرہ روحان کے چہرے کے مقابل کیا۔ ورنہ کیا؟ روحان نے پوچھا۔ عنائزہ ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب روحان نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے خود پر جھکایا اور اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا۔ عنائزہ آنکھیں پھاڑے ہوئے سکتے کی حالت میں چلی گئی۔ اس نے ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ روحان کا رد عمل ہوگا۔ وہ اس سے الگ ہونے لگی تو روحان نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال لیا۔ عنائزہ منہ سے دبی دبی آوازیں نکالتے ہوئے اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے۔ کچھ دیر بعد روحان نے اسے چھوڑا تو وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی حیران اور پریشان نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی۔ روحان نہایت سکون سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جبکہ عنائزہ کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ عنائزہ کا یہ روپ دیکھ کر روحان کے ہونٹ کا دل مسکرایا۔ تو تم ہوش میں تو ہو، ٹی وی تو نہیں رکھی؟ عنائزہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ہوا ہے وہ روحان نے کہا ہے۔ پھر سے بتاؤ، ہوش میں ہو کہ نہیں؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ اس خلاف توقع عمل پر عنائزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ فریش ہو جاؤ پھر لنچ کریں گے، روحان نے کہا، اور عنائزہ حیرت زدہ سی اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ روحان نے دیکھا کہ وہ کپڑے لینا بھول رہی ہے،
لیکن چپ کر کے بیٹھا رہا کہ خود ہی اسے آواز لگائے گی۔ فریش ہونے کے بعد جب انائزہ کپڑے پہننے لگی تو آگے کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ جب سکتے کی حالت میں واش روم آئی تو کپڑے لینا بھول گئی تھی۔ روحان نے اچانک جو کیا تھا وہ تو اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ پہلے وہ جانتی تھی کہ وہ شرما جاتا ہے، کچھ نہیں کرے گا، اس لیے اسے ہر وقت رومانس کے ٹاپک پر تنگ کرتی رہتی تھی۔ اف روحان، اسے کہنا ہی پڑے گا، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ روحان، وہ جو صوفے پر بیٹھا اس کی پکار کا انتظار کر رہا تھا، فوراً بولا، ہاں کیا ہوا؟ وہ میں اپنے کپڑے لینا بھول گئی ہوں، تم وارڈروب سے نکال کے دے دو گے؟ وہ یہ کہتی ہوئی ہچکچا رہی تھی کیونکہ آج اس نے روحان کا نیا روپ جو دیکھا تھا۔ وہ اٹھا، وارڈروب کی طرف چل کر بنا کپڑے نکالے واپس آئے۔ یہ لو کپڑے۔ انائزہ نے جیسے ہی دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھایا، وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ انائزہ کے پیروں تلے زمین نکلی اور سر پر ساتوں آسمان آ گرے۔ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو جائے گی۔ روحان کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ جب اگلے پل ہوش آنے پر واش روم سے کمرہ اور کمرے سے باہر تک انائزہ کی چیخوں نے شور مچایا۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل چلا رہی تھی کہ روحان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آج انائزہ کو اس کا نرم ہاتھ سخت سا محسوس ہوا، جو کہ یقیناً جم کا اثر تھا۔ انائزہ کا دل باہر سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ ایسی حالت میں روحان کے سامنے تھی جو کہ یقیناً اس کے لیے ڈھیروں شرم کا باعث تھے۔ روحان نے دوسرے ہاتھ سے ٹاول پکڑا اور اس کے گرد لپیٹ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ آج پہلی بار روحان کے سامنے اس کی بولتی بند ہوئی تھی، یا شاید اس کی بولتی بولنا ہی بھول گئی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر عقیلہ ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے ڈور ناک کی۔ کون ہے؟ روحان نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے پوچھا۔ روحان پاپا خیر تو ہے نا؟ بیگم صاحبہ چلا رہی تھی۔ ہاں سب خیر ہے، اس نے کہا تو عقیلہ اچھا کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ اس نے پھر سے اپنا رخ اس کی طرف کیا جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ روحان یہ منظر دیکھ کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا، جیسے کہ کبھی انائزہ ہوا کرتی تھی۔ تو کرو پھر بڑوں والے کام، روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تو تم کیا کر رہی ہو میرے بعد؟ اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ہمت سے کیا مطلب؟ تمہیں تو کام سے غرض ہونی چاہیے، روحان اسے آنکھ مار کر بولا۔ اس کے ایسا کرنے پر انائزہ نے 3-4 بار پلکیں جھپکائی۔ اس کی یہ ادا روحان کے دل کو بہت بھائی۔ ہٹو پیچھے، مجھے کپڑے پہننے ہیں۔ وہ اسے کندھے سے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، کہو تو میں پہنا دوں۔ روحان کی بات سن کر انائزہ نے شرم سے لب کھینچے۔ نہیں، میں خود پہنوں گی۔ اوکے، میں پہناتا ہوں نا۔ وہ کہتا ہوا وارڈروب کی جانب گیا اور گرین کلر کا سوٹ نکالے واپس آیا۔ دو میں خود پہنوں گی۔ روحان کے بدلے تیور دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ شش، اس نے انائزہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میں خود پہناؤں گا۔ بالکل نہیں، ہٹو پیچھے، بے شرم۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اٹھی اور اس کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر واش روم بھاگ گئی۔ آج رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ انائزہ دروازہ بند کرنے لگی تو روحان کی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ اوف، یہ کیا ہو گیا ہے روحان کو؟ اتنا بے شرم، وہ بھی اتنا اچانک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آؤچ، اس نے خود کو چٹکی کاٹی۔ یہ تو حقیقت ہی ہے، لیکن مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ کیوں انائزہ کدھر گئی ہے؟ تمہاری بے شرمی اور بے حیائی تم ہی تنگ کرتی تھی نا۔ اس کو بڑوں والے کام کرنے کا کہتی تھی، کبھی بچے پیدا کرنے کا کہتی تھی۔ اب تمہارا کیا ہوگا؟ وہ تو واقعی بڑا ہو گیا ہے، اور سچ میں جیسے اس کے ارادے لگ رہے ہیں 4-5 بچے تو پیدا کروا کے ہی چھوڑے گا۔ اوہو، اب میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑتے ہوئے نیچے بیٹھی۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو روحان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور بال ڈرائی کرنے کے بعد نیچے چلی۔ وہ ٹیبل کے پاس بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ عقیلہ نے لنچ ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ انائزہ نے روحان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں لی تھی۔ وہ آرام سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلی گئی اور شام تک اسٹڈی کرتی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی، انائزہ کو روحان کی بات بار بار یاد آنے لگی۔ آج رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ وہ ماتھا تھام کر بیٹھ گئی۔ روحان جان بوجھ کر دوبارہ انائزہ کے پاس نہیں گیا تھا تاکہ اسے ٹائم دے سکے ذہن کو ریلیکس کرنے کا۔
ڈنر تیار ہونے پر اس نے عقیلہ سے کہہ کر عنائزہ کو بلوایا۔ عقیلہ عنائزہ کو کہنے آئی اور عنائزہ اپنے کندھے دباتے ہوئے اٹھی، جو کہ کچھ گھنٹے مسلسل اسٹڈی کی وجہ سے درد کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کچن کے ایریا میں ٹیبل کے پاس بیٹھے روحان پر نظر پڑی۔ کچھ دیر تک دونوں نے خاموشی سے ڈنر کیا۔ عقیلہ نے عنائزہ کو نوٹ کیا اور سوچنے لگی کہ کہاں بیگم صاحبہ اتنا بولتی تھی، باتیں کرتی تھی، اور آج خاموش بیٹھی ہے۔ خیر، اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد روحان کمرے کی طرف چل دیا اور عنائزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ کیا روحان واقعی آج کچھ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، روحان نے روم لاک کیا، جو کہ آج پہلی بار تھا۔ عنائزہ نے آنکھیں پھیلائے روحان کو دیکھا، جو اب اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں لاک لگایا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میری مرضی۔ روحان اس کے قریب ہوا۔ چپ کر کے اپنی جگہ پر لیٹو، اس نے پہلے ہی طرح حکم چلانا چاہا۔ روحان کے ہونٹ کا تل مسکرایا۔ آپ کی حکمرانی کے دن اب گئے مسز روحان۔ اس نے عنائزہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بیٹھ کر جاگ گئی۔ اب مسٹر روحان کی حکمرانی کے دن ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ جیسے اس پر حاوی ہونے لگا، عنائزہ تیزی سے اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، سمجھ آئی؟ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، کیوں؟ خود ہی تو کہتی تھی کبھی بڑوں والے کام بھی کرو، تو اب کرنے نہیں دے رہی؟ کیونکہ کوئی کام وام نہیں کرنا، وہ تو میں تمہیں چھیڑتی تھی، اب میں چھیڑ گیا ہوں، کچھ تو کر کے رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ عنائزہ آنکھیں پھیلائی سے دیکھ رہی تھی۔ اصلی چھپکے تو عنائزہ کے اب لگے تھے۔ جب روحان نے شرٹ اتار کر پھینکی اور اس کی مضبوط باڈی دیکھ کر عنائزہ کا منہ کھلا۔ مضبوط بھرے ہوئے بازو، چوڑا مضبوط سینہ اور پیٹ پہ کافی ہارڈ لگ رہا تھا۔ البتہ پیکس ابھی نہیں بنے تھے۔ روحان یہ سب وہ سکتے کی حالت میں روحان کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ شاکڈ ہو گئی؟ اس نے مسکراتا ہوا کہا، ہاں، لیکن تم نے یہ کیسے کیا؟ یہ باتیں بات کی ہیں، فی الحال مجھے ایک کام کرنا ہے جو بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہوا۔ عنائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر 2 من وزن ڈال دیا ہو۔ روحان اور اس سے آگے روحان نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ عنائزہ نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت کے آگے عنائزہ کی ننھی کوشش نے ہار مان لی۔ روحان نے ایک ہاتھ سے لیمپ آف کیا اور عنائزہ کو روح تک محسوس کرنے لگا۔ صبح وہ دونوں دیر تک سو رہے تھے۔ روحان کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک چھوٹے کلاک کی طرف دیکھا، جو اس وقت صبح کے 9 کا ٹائم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ساتھ لیتی عنائزہ کو دیکھا، جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی روحان کو اس پر پیار آنے لگا اور جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے رخسار کو سہلانے لگا۔ عنائزہ کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو اس نے آنکھیں کھولے۔ روحان کو اتنا قریب پا کر اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے۔ گڈ مارننگ، آج پہلے کہنے والا روحان تھا۔ گڈ مارننگ، کیسی نیند آئی؟ اس نے معنی خیز سے پوچھا۔ بہت اچھی۔ اس کا مطلب روز ایسی نیند سونے کے لیے رات والا کام کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، جی نہیں، مجھے پہلے بھی اچھی نیند آتی ہے۔ اچھا اٹھو، دونوں مل کر فریش ہوتے ہیں، روحان نے کہا تو عنائزہ نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہو گئے؟ رات کے بعد ابھی یہ پوچھنا باقی تھا کیا؟ اور تو پیچھے مجھے فریش ہونا ہے، پھر یونی جانا ہے، لیکن یونی کا ٹائم تو نکل گیا۔ کیا؟ کیا مطلب؟ عنائزہ نے تیزی سے موبائل اٹھا کر آن کیا اور ٹائم دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ او گاڈ، ایک لیکچر میں تو مس ہو گیا، اب جاتے جاتے دوسرا بھی ہو جائے گا۔ چلو کوئی نہیں، باقی تو لے ہی لوں گی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور کراہتے ہوئے واپس بیٹھ پر بیٹھی۔ عنائزہ کیا ہوا؟ روحان اسے دیکھ کر پریشان ہوا۔ اور میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے چیک کرنے لگا۔ نہیں، بخار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے پین کلر لینی ہے، لیکن خالی پیٹ کیسے؟ اس کے لیے تو ناشتہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہوتی ہوں، تم وکیلا سے کہو نا ناشتہ بنائے۔ لیکن کیسے؟ فریش ہوگی، تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں۔
میں کر لوں گی ٹھیک، تم جاؤ اکیلا سے کہو۔ روحان کمرے سے باہر نکل گیا اور انائسہ آہستگی سے اٹھتے ہوئے واش روم گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی تو روحان ٹیبل پر اس کا ناشتہ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے انائسہ کو کندھوں سے پکڑا اور بٹھانے لگا۔ اتنے بھی بیمار نہیں ہوں میں، وہ روحان کی خدمتوں پر مسکرائی۔ جتنی بھی ہو میرے لیے بہت ہو، میں تو ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ اچھا تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ نہیں تم ناشتہ کر کے پین کلر لو، یہ ٹیبل پر رکھتی ہے میں نے، اور میں کر لوں گا بعد میں۔ نہیں روحان، اکٹھے کرتے ہیں نا، میں نے کہا نا، ناشتہ کر کے پین کلر لو، چلو جلدی کرو۔ روحان آج انائزہ کی طرح حکم چلا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں، اس نے کہا تو روحان مسکراتا ہوا واش روم چلا گیا۔ انائزہ نے ناشتہ کر کے پین کلر لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر روحان اس پر حکم چلانے لگا تو وہ خود کو کیسے روحان پر حکم چلائے گی؟ وہ تو پھر اس کے روک تلے ہی نہیں آئے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ انائزہ سوچ رہی تھی جب روحان فریش ہو کر نکلا۔ اس نے ٹیبل کی جانب خالی برتن دیکھے اور پھر ٹیبلٹس دیکھے جس میں سے 2 کھائی گئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ صبح انائزہ کو خوب چھیڑے گا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، اوکے؟ روحان نے کہا تو انائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو انائزہ کے فون بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر لیلا کا نمبر چکمگا رہا تھا۔ ہیلو انائزہ، خیر تو ہے؟ تم آج کیوں نہیں آئی؟ انائزہ نے کال ریسیو کرتے ہی وہ بولنے لگی، ہاں یار، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں اور لیٹ آنکھ کھلی تو اس لیے چھٹی کر لی۔ کیوں، کیا ہوا طبیعت کو؟ ٹھیک تو ہو نا تم؟ لیلا نے پریشانی سے کہا۔ ہاں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بس پیٹ میں تھوڑی پین ہے۔ وہ تو یہ بات ہے، اور جناب کی آنکھ بھی دیر سے کھلی ہے، کہیں رات میرے بھائی نے… لیلا بے شرم، چپ کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انائزہ نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا تو لیلا نے کہکا لگایا۔ اس کا مطلب میرا تکا صحیح نکلا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تم نے چپ کرنا ہے یا میں موبائل ہی کو کوئی چیز مار کر تمہارا سر پھوڑ دوں؟ انائزہ چلائی۔ ہاں ہاں اوکے یار، نہیں کرتی تنگ تمہیں، اوکے میں رکھتی ہوں، تم جلدی سے ٹھیک ہو کر صبح یونی آ جانا، اوکے؟ ہاں آ جاؤں گی، انائزہ نے کہا تو لیلا کال ڈسکنیکٹ کر۔ لیلا نے جنی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ Why did not your friend come today؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ She is not feeling well، لیلا نے جواب دیا۔ Oh I see، can you give me her phone number؟ Sorry I can't give without her permission، لیلا نے انکار کیا کیونکہ وہ جانتی تھی جنی کو بھیجنے والا ایڈورڈ ہے۔ اوکے سی یو لیٹر، وہ کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ ویسے تو جنی نہ ہی لیلا کو اور نہ ہی انائزہ کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن ایڈورڈ کسی بھی بات سے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ روحان، میں بور ہو رہی ہوں، کوئی مووی لگا لو، انائزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اوکے کون سی لگاؤں؟ روحان نے ٹی وی چلایا، کوئی بھی اچھی سی۔ سامنے موویز کی لسٹ تھی، انائزہ نے ان میں سے ایک مووی بتلائی۔ نہیں یہ نہیں، کوئی اور دیکھتے ہیں، روحان نے کہا کیونکہ وہ یہ مووی دیکھ چکا تھا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ والی لگا لو، یہ بھی نہیں۔ اچھا پھر وہ والی لگاؤ جو لاسٹ پر ہے۔ نہیں ہے، خاص نہیں ہے، اچانک روحان کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب خاص نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ دیکھی ہوئی ہے؟ انائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ روحان مسکرانے لگا اور اس بات میں سر ہلا۔ اس کا مطلب جب سے میں یونی سٹارٹ کی ہے تم روز موویز دیکھتے ہو؟ ہاں، تمہارے بات اور کرنا بھی کیا ہوتا تھا؟ اچھا تو اس کا مطلب تم یہ موویز دیکھ دیکھ کر ٹرینڈ ہوئے تھو۔ اس نے روحان کے بازو پر تھپڑ لگایا جس پر روحان ہنس کر رہ گیا۔ اور بتاؤ یہ باڈی کیسے بنائی ہے؟ جم کے ذریعے۔ جم کا باہر کرنے باہر جاتے ہو؟ نہیں، گھر میں، روحان نے کہا تو انائزہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم نے جم کے انسٹرومنٹس گھر منگوائے ہیں؟ انائزہ نے سوچ کر کہا، ہاں ایک روم میں سب فٹ ہے۔ تو تم کتنے چلاک ہو گئے ہو، تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پلو اٹھائے سے مارنے لگی اور روحان کے کہکے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ اس نے انائزہ کو اپنے گرفت میں لے کر لٹایا
کیوں چھپایا مجھ سے بتاؤ؟ اس کے ہاتھ روحان کی گرفت میں تھے، اس لیے اب وہ روحان کو ٹانگیں مار رہی تھی، جنہیں اگلے ہی پل روحان کی ٹانگوں نے کنٹرول کر لیا تھا۔ لگتا ہے پین کلر نے اپنا کام دکھا دیا ہے، پر تمہاری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے انائزہ کی گردن پر ہونٹ رکھے تو انائزہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ہٹو پیچھے، اب تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی میں۔ اس نے اسے دھکیلنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ روحان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انائزہ کی نظر اس کے ہونٹ کے نچلے تل پر پڑی، جو پورے شوق سے مسکرا رہا تھا۔ کہہ دو جو دل میں سوچ رہی ہو۔ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس نے فوراً سے دل سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہی کہ میں بہت ہینسم لگ رہا ہوں۔ کوئی نہیں ہو تم ہینسم، ایسے خود سے باتیں بناتے ہو۔ انائزہ نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا، لیکن میں اس دن تمہیں یونی چھوڑنے گیا تھا، میں نے تو ایک بھی لڑکا نہیں دیکھا جو مجھ جتنا ہینسم ہو۔ وہ تمہاری غلط فہمی ہے، یونی میں بھی بہت سے لڑکے ہیں جو تم سے زیادہ ہینسم ہیں۔ وہ جانتی تھی اس نے آج تک روحان سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی لڑکا نہیں دیکھا، لیکن اس وقت وہ یہ بات اس سے نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو کبھی مجھے بھی دکھاؤ تو وہ لڑکے، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ ہینسم ہے۔ ہاں دکھا دوں گی، اس میں کون سا بڑی بات ہے۔ اب ہٹو پیچھے۔ وہ میں سوچ رہا تھا کچھ کر لیا جائے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان تم اٹھو ابھی کے ابھی۔ اوکے، روحان نے کہہ کر انائزہ کے ہونٹوں پر چھوٹی سی کس کی اور اس کے کہہ کے الگ ہوا۔ بہت بھاری ہو گئے ہو تم، انائزہ وہ بسوڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ان کا باقی کا سارا دن باتیں کرتے ہوئے لان میں ٹہلتے ہوئے گزر گیا۔ رات کو روحان نے انائزہ کا خیال کرتے ہوئے اسے بخش دی اور وہ دونوں لائٹ آف کیے سو گئے۔ انائزہ نے اس کے سونے کے بعد لیمپ آن کیا اور دراز سے ڈائری نکالی۔ ماضی، ارسم نے کچھ دن تک راہیل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے کہیں نہ دکھا۔ مریم کے دل سے اس کا خوف جاتے نہیں جا رہا تھا۔ جب سے اس کے ابو اور تایا جان کی وفات ہوئی تھی، وہ مزید خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر راتوں میں خود کو ڈیول کی نسلوں کے حصار میں محسوس کرتی تھی۔ آج رات مریم اور ارسم سو رہے تھے جب مریم کو کھڑکی سے کھٹ کی 2 بار آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے مریم کی آنکھ کھلی۔ ارشم اٹھیں پلیز۔ وہ خوف زدہ سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارشم غنودگی کی حالت میں بولا، پلیز اٹھیں، کیا ہوا؟ وہ ادھر کھڑکی میں کوئی ہے۔ کون ہے؟ ارشم اٹھ کر بیٹھا۔ میں نے آواز سنی ہے، آپ دیکھیں۔ ارشم اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور آس پاس دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ مریم کوئی نہیں ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آ کر آیا۔ لیکن سچ میں ارسم، میں نے 2 بار آواز سنی ہے۔ کھڑکی کے ہلنے کی، لیکن ہوا بھی نہیں چل رہی۔ تو کھڑکی کیسے ہل رہی تھی؟ اچھا تم ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے لیٹ کر بازو پھیلائے تو مریم اس کے سینے سے لگی۔ دن گزرتے گئے، مریم کے دل میں ہر وقت کے لیے اس کا ڈر بس چکا تھا۔ اس کے ذہن سے ڈیول نہیں نکل رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مریم کو پریشانی لینے سے سختی منع کیا تھا، کیونکہ اس کا اثر اس پہ بچے پر پڑ رہا تھا، لیکن خود کو اس خوف سے نکالنا مریم کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ مریم روز ارسم کو کہتی کہ ان کے گھر ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن ارسم بھی کیا کرتا؟ وہ پہلے ہی اپنی آبائی جگہ چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، اور اب یہ شہر چھوڑ کر کہاں جاتے؟ دوسرا، ارسم کا یہاں بزنس چل رہا تھا، کسی اور شہر جا کر بزنس سیٹ کرنا بھی آسان کام نہ تھا۔ اس کے بچے کو 6واں ماہ ہی جاری تھا، وہ لیکن کمزوری کے باعث وہ 5 ماہ کی حاملہ لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈیول کیوں خاموش ہے، یا شاید اس خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان آنے والا تھا۔ شہزادی ڈیول سے رابطے میں تھی۔ مریم نے پہلے دن سے ہی اسے سمجھانا چاہا تھا کہ وہ نہ سمجھ ہے، لیکن اس نے مریم کی ایک نہ سنی۔ کم عمری میں وہ اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی، اور کم عقلی کی وجہ سے وہ جان نہ پائی کہ ڈیول اس سے باتوں باتوں میں گھر کے بارے میں کیوں پوچھتا رہتا ہے۔ آج ڈیول نے شہزادی کو ایک پارک میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اب اس کا کیا پلان تھا، شہزادی اس بات سے بے خبر تھی۔ یہ گولیاں تم نے خالہ جان اور تائی جان کو کسی بھی چیز میں ملا کر دینی ہیں، لیکن صرف ان کو ہی کیوں، اور باقی گھر والے؟
शहजादे اس کی بات پر حیران ہوئے۔ ان کے لیے یہ والی گولیاں ہیں، اس نے دوسرے پیکٹ سے نکال کر کہا، لیکن ایسا کیوں؟ پچھلی بار تو ایک ہی قسم کی گولیاں تھیں جو سب کو دی تھی میں نے، اور آج یہ الگ الگ۔ ہاں، صرف اس لیے کیونکہ خالہ جان اور تائی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اور ان کی عمر کے لحاظ سے یہ کم اثر کرنے والی گولی ہے، یہ ان کے لیے ٹھیک رہے گی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں انہیں یہ پلا دوں گی، اس نے دونوں پیکٹس پکڑتے ہوئے کہا، جس سے راہیل کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اب میں جاؤں، کسی کو شک نہ ہو جائے، دوست سے ملنے کا بہانہ لگا کر آئی تھی۔ ہاں جاؤ، اور میں رات کو گھر کے باہر انتظار کروں گا، کھڑکی میں آ جانا۔ اوکے، آؤں گی اب، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ نکال کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ رات کے وقت شہزادی نے چائے بنا کر صفیہ بیگم اور دردانہ بیگم کی چائے میں راہیل کی دی ہوئی ٹیبلٹس ملا دی، اور باقی چائے میں دوسری ٹیبلٹس۔ پہلے 2 کپس میں چائے ڈالی جو کہ ان دونوں کی تھی۔ ٹرے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ امی جان، یہ آپ کی چائے، اور ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی۔ ارے، آج عقیلہ نے چائے نہیں بنائی؟ صفیہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، اسے میں نے منع کیا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا سب کے لیے آج خود چائے بناؤ۔ اچھا کیا تم نے، آج میں اپنی شہزادی کے ہاتھ کی چائے بہت دنوں بعد پیوں گی۔ انہوں نے ٹرے سے کپ اٹھا کر منہ کو لگایا۔ کیا ڈالا ہے اس میں؟ ذائقہ تھوڑا عجیب ہے، انہوں نے پہلے ایک گھونٹ پر ہی کہا۔ ادرک والی چائے بنائی ہے، آپ کی کمر میں درد رہتا ہے نا، اسی لیے۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، درد تو واقعی بہت ہے میری کمر میں۔ وہ پھر سے چائے پینے لگی۔ اچھا، میں اب چچی جان کو چائے دے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور دردانہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ چچی جان، یہ رہی آپ کی چائے، رکھ دو ٹیبل پر، تھوڑی ٹھنڈی کر کے پیوں گی، دردانہ بیگم نے کہا، اور شہزادی رکھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ اور وہ کچن میں آئی اور دوسری ٹرے اٹھائے سب کو چائے دی۔ کھڑکی میں آ کر اس نے راہیل کو دیکھا، لیکن وہاں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ راہیل کہاں رہ گیا؟ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی راہیل کا انتظار کرتی رہی، جب اسے نیچے سے مریم کی چیخ سنائی دی۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہوا ہے۔ امی جان اٹھیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مریم حلق کے بل چلا رہی تھی۔ صفیہ بیگم کے منہ سے سفید جھاگ نکل کر اس کا تکیہ بھگو رہی تھی۔ شہزادی گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ امی جان آنکھیں کھولیں، وہ چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر سب گھر والے اکٹھے ہوئے۔ تائی جان، ارسم کمرے کے اندر آیا۔ کیا ہوا تائی جان کو؟ اس نے مریم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، جب میں آئی تو یہ ایسے ہی تھی، مریم نے ہچکیوں میں بتایا۔ ارسم نے ان کی نبض چیک کی تو وہ رکی ہوئی تھی، ان کی نبض نہیں چل رہی تھی۔ ارسم نے سکتے کی حالت میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امی جان پلیز آنکھیں کھولیں، ابو جان بھی چھوڑ کر چلے جائیں، آپ پلیز نہ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ دردانہ بیگم بھاگی ہوئی آئی، ان کا حال بھی مریم جیسا تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ انہیں زہر دیا گیا، آخر بار کیا کھایا ہے؟ انہوں نے عقیلہ کو بلاؤ جلدی، ارسم حلق کے بل چلایا۔ شہزادی جو سکتے کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، ارسم کی بات سن کر ہوش میں آئی۔ عقیلہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کھلایا ہے تم نے انہیں؟ ارسم عقیلہ کو دیکھتا ہوا چلایا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا صاحب جی، قسم لے لیں، عقیلہ گھبرائے ہوئی بولی۔ شہزادی فوراً کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ تو کیا ہوا ہے انہیں بتاؤ مجھے، ارسم نے عقیلہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ آخری بار انہوں نے چائے پی ہے جو شہزادی بی بی نے بنائی تھی۔ ارسم نے ٹیبل پر پڑے کپ کی طرف دیکھا جو گرا ہوا تھا، اور اسے کچھ چائے نکل کر فرش پر گری ہوئی تھی۔ نہیں شہزادی، ایسا نہیں کر سکتی، مریم ارسم کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھے بھی شہزادی چائے دے کر گئی تھی، میں نے پینے ہی والی تھی جب مریم کی آواز سن کر یہاں آ گئی، دردانہ بیگم نے کہا۔ کیا شہزادی؟ ارسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ ارسم نے پوچھا۔ اسے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے صاحب جی، عقیلہ نے کہا۔ ارسم کمرے سے باہر نکلا اور مریم بھی سکتے کی حالت میں کھڑی ہو کر ارسم کے پیچھے بھاگی۔ انہوں نے شہزادی کا کمرہ دیکھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سب ڈھونڈو اس کو، کہاں ہے وہ؟ ارسم نے چلاتے ہوئے کہا۔ شہزادی چھت کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو زہر دے کر مار چکی ہے۔ اسے راہیل کی باتیں یاد آنے لگی، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کے وعدے، اس کی قسمیں، ایک ایک چیز یاد کر کے اس کا دل درد سے چلا رہا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا،
اس نے شہزادی کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ سب سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ آج اسے مریم کی بات سمجھ آئی تھی جب وہ بار بار اسے راحیل سے دور رہنے کا کہتی تھی، اور آج ہی اسے یقین آیا تھا کہ راحیل واقعی ایک شیطان ہے۔ اس کے کنارے پر قدم رکھا تو مریم کی آواز سنائی دی، شہزادی رک جاؤ، مریم چلائی۔ شہزادی نے اپنا رخ ان کی طرف کیا لیکن اس کے قدم ابھی بھی کنارے پر تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ سچ کہتی تھی، راحیل اچھا انسان نہیں ہے، لیکن میں نے ہی آپ کی نہ سنی۔ اس نے منہ سے راحیل کا نام سن کر ارسم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ شہزادی سے زہر دلایا گیا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر ہے۔ آپ ہی میں نے امی جان کو مار دیا، ان کا قتل کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب راحیل کے گناہ ہے، تم تو معصوم ہو۔ مریم کہتی ہوئی آگے بڑھی، آگے نہیں آنا، میں کہہ رہی ہوں کوئی آگے نہ آئے۔ شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ باقی گھر والے بھی اوپر آ چکے تھے۔ شہزادی کو اس حال میں دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھو امی جان بھی چلی گئی، تو تم مجھے چھوڑ کر مت جانا شہزادی، پلیز میری بات مان لو، ادھر آؤ میرے پاس، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے راحیل کی باتوں میں آ کر بہت غلط کیا، اور وہ ایک رات مجھ سے ملنے آیا تھا اور مجھے نیند کی گولیاں دی، جو میں نے آپ سب کو چائے میں پلا دی، اور وہ پوری رات میرے پاس رہا۔ لیکن آپ ہی، میں نے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگایا، میرا یقین کرنا، کل میں اپنی دوست سے نہیں بلکہ اس سے ملنے گئی تھی۔ اس نے مجھے زہر کی گولیاں دے کر مجھ سے میری ماں کا قتل کروایا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اللہ اسے سزا دے گا شہزادی، کیونکہ تم نہیں جانتی تھی کہ وہ زہر ہے۔ اب پلیز ادھر آؤ اور دیکھو تمہاری آپی تمہارے بغیر کیسے جی پائے گی۔ نہیں آپی، میں امی جان کی موت کا غم سہ نہیں پاؤں گی، وہ میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ میں مرنا چاہتی ہوں آپی، آپ سب یہاں سے کہیں دور چلے جانا، کیونکہ وہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گا، وہ ہر حال میں آپ کو حاصل کرتے رہے گا۔ میری بات یاد رکھنا آپ۔ ٹھیک ہے، لیکن تم کچھ نہیں کرو گی، ادھر آؤ میرے پاس، ہم سب کہیں دور چلے جائیں گے۔ مریم نے بازو پھیلائے۔ نہیں، میں جا رہی ہوں آپی، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے معاف کر دینا۔ آپی آپ سچ کہتی ہیں کہ میں کم عقل ہوں۔ شہزادی نے جیسے ہی ایک قدم مزید پیچھے کیا تو اس کا پاؤں ہوا میں جھولنے لگا۔ مریم کے ساتھ باقی گھر والے اسے تھامنے کے لیے بھاگے، لیکن اس سے پہلے وہ نیچے گر چکی تھی۔ شہزادی، مریم نے چیختے ہوئے زمین پر گری ہوئی شہزادی کو دیکھ کر کہا۔ اس کے سر سے خون نکل کر زمین کو لال کر رہا تھا۔ صفیہ اور شہزادی کی موت کے بعد مریم کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ اس حادثے کا اس کے دماغ پر کافی حد تک اثر پڑا تھا۔ وہ یا تو گمسم سی رہتی تھی یا پھر اپنے والدین اور شہزادی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو ارسم کو شک ہونے لگ جاتا تھا کہ وہ اسے پہچاننے میں بھی انکار کر دے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ کسی وقت وہ نارمل انسان کی طرح برتاؤ کرتی تھی۔ ارسم نے گھر کے باہر اور اندر سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی ساری پراپرٹی، جس میں ان کا بزنس بھی شامل تھا، بیچ کر ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جو اس نے نیو یارک میں بنوایا۔ سب کا ویزا بنانے کے بعد اسے اب یہ گھر چھوڑ کر سب کو نیو یارک لے کر جانا تھا۔ یہ سب کام اس نے خفیہ طور پر کیے تاکہ کہیں سے بھی راحیل کو ان کے بارے میں بھنک بھی نہ پڑے۔ مریم کے بچے کو 7واں ماہ ہی جاری تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ارسم نے عقیلہ اور شفیق کو کچھ مختصر سا سامان باندھنے کو کہا اور خود کسی کام سے 2 گارڈز کے ساتھ گاڑی لیے باہر چلا گیا۔ مریم گمسم سی بیٹھی تھی۔ آج شام انہوں نے رات کے وقت نیو یارک کی فلائٹ کے لیے نکلنا تھا۔ مریم کے دل میں ایک خوف سا تھا کہ جیسے وہ کبھی بھی ڈیول سے چھپ نہیں سکتی، وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے دروازے سے ایک ڈائری اٹھائی جو کہ اس کی منگنی کے روز لکھنی شروع کی تھی، لیکن ان کی شادی پر ہونے والے حادثے پر جس نے مریم کو اغوا کیا تھا اور ارسم کوما میں چلا گیا، اس کے بعد سے اس نے کبھی ڈائری نہیں لکھی تھی۔ اس نے پین اٹھایا اور شادی کی رات سے اب تک تمام واقعات لکھنے لگی۔ وہ یہ کیوں لکھ رہی تھی، کس لیے لکھ رہی تھی، وہ یہ بات نہیں جانتی تھی، بس اس کے دل میں کچھ تو تھا جو اسے یہ ڈائری لکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پورا دن اس کا لکھنے میں گزر گیا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور ارسم بھی گھر آنے والا تھا۔
اس نے ڈائری کو کپڑوں میں چھپا کر بیگ میں ڈال اور خود آنکھیں موندے لیتی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر وہ آج یہاں سے نہ جا پائی اور ڈیول اسے اپنے ساتھ لے گیا تو وہ اس بچے کا کیا ہوگا؟ کیا ڈیول اسے مار دے گا؟ اس نے اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھا اور مسلنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسم داخل ہوا۔ مریم تیار ہو جاؤ، ہمیں 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ارسم، وہ گھبرائی سے بولی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مت ڈرو مریم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، آپ کو اور اپنے بچے کو کھونے سے ڈرتی ہوں میں۔ مریم، اللہ سب ٹھیک کرے گا، اپنے دل میں وہم مت پالو تم۔ دیکھنا، ہم نیو یارک میں بہت خوش رہیں گے، کوئی ہمارے آس پاس نہیں ہوگا جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اس نے مریم کو سینے سے لگایا۔ چلو اٹھو اب، ورنہ دیر ہو جائے گی، میں فریش ہونے لگا ہوں، تم بھی تب تک ریڈی ہو جاؤ۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر واش روم کا رخ کر گیا۔ کچھ دیر تک وہ سب گھر سے نکلنے کو تیار تھے۔ دردانہ بیگم اور مریم کی آنکھوں سے آنسو رکنے نہیں پا رہے تھے۔ عقیلہ اور شفیق اپنے مالکوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین تھے۔ ارسم نے ان کے ویزے بھی بنوائے تھے کیونکہ باقی گھر والوں کو تو وہ کھو چکے تھے اور کبھی ان کے ملازموں سے والا سلوک بھی نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ انہیں یہاں چھوڑ جاتا تو وہ کہاں جاتے، کیونکہ وہ ان کے خاندانی ملازم تھے۔ ایک گاڑی میں ارسم، دردانہ بیگم اور مریم ساتھ تھے، 2 سیکیورٹی گارڈ تھے اور دوسری گاڑی میں عقیلہ، شفیق ایک سیکیورٹی گارڈ تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور رمز عشق انشاءاللہ کل شام کو 9 بجے آپ لوگوں کو اویلیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اس سے پہلے جو ہے نا، مجھے ویڈیوز پر لائک کامنٹس اچھے اچھے چاہیے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔